اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ ایسے مواقع جن میں روزے کی قضا اور کفارہ واجب ہو جاتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے کہ مبطلات روزہ 8 ہیں، ان 8 میں سے چند ایسے ہیں مبطلات روزہ کہ انسان ان کو جب انجام دیتا ہے تو روزے کی قضا بھی واجب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کفارہ بھی۔ مبطلات روزہ: کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا کرنا اور حالت جنابت میں آذان صبح تک باقی رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بات کی جھوٹی نسبت دینا، حلق تک گرد و غبار کو عمدن پہنچانا، قے کرنا اور حکنا کرنا یعنی دوش کرنا۔ تو یہ جو ہے مبطلات روزہ ہے۔ جب بھی انسان انہی 8 چیزوں میں سے اگر کسی کو انجام دیتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر کچھ ایسے ہیں جن میں قضا اور کفارہ واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ کھانا اور پینا، اگر انسان عمدن اور حالت اختیاری میں کھاتا ہے روزہ تو باطل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کی قضا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ کفارہ بھی دینا واجب ہے۔ روزے کو باطل کرتا ہے پانی پینے سے یا کسی اور چیز کو پیتا ہے تو روزہ تو باطل ہے، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ جمع کرنا، ایک شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس پر روزہ تو باطل ہے، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد اس پر قضا واجب ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہے۔ حالت جنابت میں عمدن اور حالت اختیاری میں جان بوجھ کر آذان صبح تک وہ باقی رہتا ہے، یا عورت حالت حیض یا نفاس میں باقی رہتی ہے تو روزہ تو اس کا باطل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان گزر جانے کے بعد اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس پر دونوں قضا اور کفارہ واجب۔ باقی آیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات کی نسبت دینا، اس سے روزہ تو باطل ہوتا ہے لیکن قضا واجب ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ کفارہ بھی دے۔ عمدن قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے تو اس پر قضا تو واجب ہے لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ کفارہ دے۔ اسی طرح حلق تر گرد و غبار کو عمدن پہنچاتا ہے تو اس پر قضا تو واجب ہے لیکن احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے۔ اگر کفارہ نہ دے تو وہ بری ذمہ ہے، لیکن احتیاط مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر دے گا تو وہ کیا ہے کہ ایک ثواب اسے ملے گا، اور یعنی یہ کہ جس طرح ہم وضو میں ایک مرتبہ واجباً دھوتے ہیں اپنے بازو کو تو احتیاطاً دوبارہ 2 مرتبہ دھوتے تاکہ جو ہے ایک یقین حاصل ہو کہ ہمارا وضو کامل ہے۔ اسی طرح یعنی احتیاط مستحب ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ کیا کرے، کفارہ بھی دے تاکہ اس کو یقین حاصل ہو کہ میں بری ذمہ ہوں۔ اچھا صحیح، اس کے علاوہ کیا ہے، دیکھو کہ یہ جو اصطلاح ہے احتیاط واجب اور احتیاط مستحب، تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں کہ اگر کہیں بھی آپ کو یہ اصطلاح ملے یا
مثلاً جو ہے کسی مجتہد کے رسالہ عملیہ میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احتیاط واجب اور احتیاط مستحب. تو ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق بہت تھوڑا بسیط ہے. یعنی بس ایک مثال دے کر آپ کو یعنی بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب ہے تو وہاں پر ہمارا فریضہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. احتیاط واجب میں کیا ہے، اگر کوئی مجتہد اور مرجع صاحب تقلید کہتا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ یہ کریں، کسی بھی چیز کے بارے میں حکم لگاتا ہے تو وہاں پر احتیاط واجب کہہ رہا ہے، تو اس میں ہمیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنے مجتہد کے علاوہ عالم فالعالم کا خیال رکھتے ہوئے کسی اور مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن احتیاط واجب میں ہم رجوع کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب میں کیا ہے کہ ہم رجوع نہیں کر سکتے. کیوں کہ احتیاط مستحب میں یہ ہے کہ اس میں مجتہد کی فتویٰ ذکر ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں مجتہد کا حکم ذکر ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے مثلا، یا یہ چیز جو ہے حرام ہے، حکم صادر کرتا ہے، فتویٰ صادر کرتا ہے. تو اس میں بعد میں کیا ہے وہ احتیاط مستحب کہہ کر یعنی کہتا ہے کہ یہ ہے کہ ابھی آپ احتیاطاً یہ بھی کر سکتے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ بھی کر سکتے. میں مثال دے کر آپ کو واضح کر کے بتاؤں کہ دیکھو احتیاط مستحب میں مجتہد کا حکم پہلے یا اس کے بعد ذکر ہوتا ہے. مثلا کہ نماز کے سجدے میں ذکر سجدہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اچھا، اس کے بعد احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب 1 مرتبہ ہم نے جب پڑھا کہ واجب ہے، 1 دفعہ کافی ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ احتیاط مستحب ہے. تو حکم جو ہے، فتویٰ جو ہے وہ 1 دفعہ واجب ہونے کی مجتہد نے ذکر کی ہے، بعد میں کہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو مثلا، لیکن احتیاط واجب میں مجتہد کا حکم ذکر نہیں ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.